في هذا اليوم ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في مولد الحبيب المصطفى أن يجمعنا وإياكم على حوضه وأن يجعلنا من أهل شفاعته آمين يا رب العالمين. Beliau memulai dawuh beliau dengan basmalah, alhamdulillah, bersolawat, dan beliau berdoa mensyukuri majelis ini, berdoa sebagaimana kita dikumpulkan dalam acara majelis maulid ini, semoga kita dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi di haud beliau. Haud itu telaga beliau, dan semoga kita dikumpulkan dalam syafaat beliau. Barokah kumpul dalam maulid ini. لكن إن شاء الله نتحدث قليل لأنه أنتم من الساعة الخامسة حتى الآن ما شاء الله مستيقظين. Insya Allah saya akan menyampaikan sedikit karena kalian sudah dimulai dari jam 5. Sudah lapar. فنتحدث قليل إن شاء الله لأنه الصوت مع قليل. Insya Allah tidak banyak karena suara akan ada sedikit muskilah. نقف مع قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kita akan memahami atau berhenti untuk memahami ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang betul-betul mencintai Gusti Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas ittiba kalian pada Kanjeng Nabi dengan mencintai kalian semua, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. هنا قل فعل أمر قل وهنا فعل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. Kalimat qul qala yaqulu qul itu adalah bentuk fi'il amar yang khitabnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, itu yang disuruh Kanjeng Nabi, diperintahkan Allah. وقل هنا فعل أمر توجب التبليغ في حق النبي عليه الصلاة والسلام. Dan perintah qul ini adalah perintah yang mewajibkan Kanjeng Nabi untuk menyampaikan. لو قال ربنا في القرآن إن كنتم تحبون بدون قل لما كان هناك أمر ولا شرط. Jika Allah langsung berkata in kuntum tuhibbuna tanpa ada qul, maka dalam masalah ini tidak akan ada perintah qul dan tidak ada syaratnya. وهنا لأنكم طلبة علم ليس الحديث يكون معكم مثل الأشارات مع العوام. نعم. Karena kalian ini adalah para pencari ilmu, maka tema kita sedikit diperberat mungkin maksudnya. Karena kalian pencari ilmu bukan orang awam, jadi pembahasannya lebih berbobot ilmiah. لو قال الله سبحانه وتعالى وننظر إلى القرآن في كلمة قل، بعض الناس وخصوصا الآن من القرآنيين والذين يقولوا هناك أشياء كانت أوامر للنبي والنبي غير موجود. لو أزلنا قل هو الله أحد وقلنا الله أحد الله الصمد، الأمر هنا يخرج أيها الكرام عن مراد الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم قل هو الله أحد، فهذا كله فعل أمر يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ وأمر أتباعه به. لكن لو أزلنا فعل الأمر المكون من حرفين لما كان هناك أمر يؤمر به الموحدون والمؤمنون والمسلمون. Terkait masalah kul, katakanlah, banyak di Quran ada kul huwallah, kul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah. Sebagian orang sing suka kritik-kritik
kalau Nabi sudah tidak wujud, kenapa tidak dibuang saja kalimat kulnya? Wong Nabi sudah tidak ada. Padahal kalimat kul ini adalah kalimat yang keluar dari iradatullah, artinya yakhruju an muradillah. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Artinya nanti efeknya bagaimana? Efeknya dengan adanya kalimat kul ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, dan juga pengikutnya Kanjeng Nabi juga diwajibkan untuk menyampaikan. Jadi bukan hanya Kanjeng Nabi, tapi amrun atba'ihi bihi, amrun yujibu alan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabligh wa amru atba'ihi bihi. Juga ini adalah perintah untuk pengikutnya Kanjeng Nabi, para orang ahli tauhid untuk ikut menyampaikan apa yang Kanjeng Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. بل من جمال القرآن في حرفين بين لنا في كلمة قل لوحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه فأدى الرسالة أو بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وهذه أيضا كلمة قل في فعل الأمر بينت لنا كمال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للتكاليف الإلهية. Jadi termasuk keindahan makna Al-Quran, dua huruf ini menunjukkan tentang apa di antaranya, karena kul ini adalah perintah untuk tabligh, sedangkan Kanjeng Nabi itu addal amanah ballagha risalah, telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, menyampaikan amanat dari Allah untuk umatnya. Maka dari dua kalimat kul ini, dua huruf kul ini kita bisa mengetahui betapa Kanjeng Nabi sudah sempurna dalam menjalankan itu semua. Ini keindahan makna Al-Quran. فكلمة قل بينت لنا كمال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. Kalimat kul itu menjelaskan kepada kita tentang sempurnanya dakwah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. قل إن كنتم تحبون، إن فعل حرف شرط، قل إن كنتم، وهناك لابد هذا الشرط أن يكون له مشروط. قل إن كنتم تحبون الله. كثير من الناس يحب الله، حتى بعض الكفار كانوا في زمن الرسول يحب الله الخالق ليس المعبود. فكثير من الناس يحب الله لأنه أوجده من العدم. الله أوجدني، أوجد لي عينين، أوجد لي يدين، أوجد لي الكون مسخر، فهذا يحب الله. لكن هذا حب لله بدون تكليف، لا يوجد في هذا الحب تشريف من الله على المحب. فالمؤمن والكافر فيه سيان. نحن نحب الله لأنه أوجدنا من العدم. الكافر حتى من قريش كان في السابق يحب الله لأنه أوجده من العدم، لكن في العبادة كان يعبد صنم. Kemudian kalimat in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Gusti Allah. In itu kalau dalam lughat huruf syarat, berarti ada jumlah syarat, ada maksudnya. Nah, terkait dengan isi syarat itu, bahwa jika kalian mencintai Gusti Allah, pertama beliau menjelaskan, mencintai Gusti Allah itu adalah sesuatu sing bukan hanya dimiliki umat Islam saja, bahkan orang kafir juga bisa mencintai Gusti Allah. Tapi kalau hanya seperti ini saja, hanya mencintai Gusti Allah saja, ini bukan tasyrif, bukan kemuliaan. Karena umat Islam itu mencintai disertai dengan taklif, sebuah tuntutan. Kalau mereka tetap mencintai Gusti Allah karena memang Sang Pencipta, tapi mereka menyembah berhala, menyembah selain Gusti Allah. Sehingga sebenarnya dari sisi mencintai Gusti Allah, ini adalah sesuatu sing umat Islam memiliki, orang kafir juga memiliki. Cuman kalau hanya seperti itu saja, ini bukan kemuliaan. هنا قل إن كنتم تحبون الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نحبه محبة التكليف، محبة الإيجاد ومحبة التكليف، محبة أنه أوجدنا، ثم محبة التكاليف التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian kalau dilanjutkan ayat itu kan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, artinya dalam masalah cinta kepada Allah
kita ini orang muslim cinta yang bagaimana? Karena tadi kan cinta kepada Allah itu juga dimiliki orang kafir. Lah, cintanya orang mukmin kepada Allah adalah mahabbatul ijad, karena mencintai Allah karena diciptakan. Kemudian mahabbatul taklif, cinta dengan adanya tuntutan-tuntutan untuk menjelaskan segala perintahnya Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah sebagaimana yang dibawa atau menjadi agamanya Kanjeng Nabi. Kita mencintai taklif dari Allah, dari agamanya Kanjeng Nabi. Bukan ngarang-ngarang sendiri tapi dari Kanjeng Nabi. Itu cinta kita kepada Allah. وهذا التكليف قال هو الأوامر الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأدائها. Taklif ini maksudnya adalah tuntutan yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk menjalankannya. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ حفت الجنة بالمكاره. الأوامر التكليفية فيها مشقة، لكن هذه المشقة هي التي تدخل المحبة الخالق ومحبة المتبوع في القلب حتى يصل هذا الإنسان المتبع إلى أن يكون محبوبا. نحن نحب الله وكثير منا يبذل الجهد والجهد في أن يكون محب لله ولرسول الله، لكن كيف تكون محبوبا أنت عند الله؟ كيف تكون محبوب عند رسول الله؟ قال هذا يستلزم منا تحمل مشقة التكاليف. Ringkasnya bahwa di hadis disebutkan masih terkait mahabbah. Beliau mengaitkan tentang mahabbah ini dengan hadis khuffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Artinya menjalankan taklif tuntutan-tuntutan. Tadi kan mahabbahnya adalah mahabbah taklif. Menjalankan taklif tuntunan dari Allah itu memang ada masyakoh, ada hal beratnya. Tapi di balik itu semua, ini adalah di situ dalam beratnya menjalankan taklif itu ada mahabbatul khaliq, cinta kepada Allah dan cinta kepada nabinya. Kalau kita hanya mencintai Allah, mencintai Kanjeng Nabi saja, banyak orang yang seperti itu. Aku cinta Gusti Allah, aku cinta Kanjeng Nabi. Tapi apakah itu berarti dicintai Gusti Allah? Nah, untuk bisa dicintai Gusti Allah, cinta kita kepada Kanjeng Nabi agar bisa dicintai Gusti Allah, maka syaratnya harus melaksanakan hal yang berat, yaitu dengan menjalankan taklif tuntutan-tuntutan dari Allah. Itulah rahasia khuffatil jannah bil makarih. Di balik hal yang berat dalam menjalankan taklifnya Gusti Allah, kita akan meraih cintanya Gusti Allah dan cintanya Kanjeng Nabi. Bukan hanya mencintai, tapi dicintai. Bisa dipaham ya? Ziyadah lil fahm hatta tastayqidhu. Akan ditambahi kefahaman agar kamu enggak ngantuk. Lau wahid yurid an yatazawwaj. Ini agak ringan. Kalau salah satu kita ingin menikah, ومثلا موجود طالب سنتري. Seumpama ada seorang santri والشيخ علي خضر قال له أنا أزوجك إحدى الطالبات بدون مال ولا مهر ولا شيء. Umpamanya, ini andai saja loh ya. Ada santri putra, terus saya ngomong, kamu tak nikahkan sama santri putri, wis ndak usah biaya, ndak usah harta, wis pokoknya kamu saya nikahkan. مستيقظين أنتم الآن؟ Apakah kalian sekarang sudah tidak ngantuk? قال كيف تكون محبته لهذه الزوجة التي لم يبذل فيها جهد ولا مال ولا يعمل حتى يعني يدخر المال للنكاح، يكون المحبة قليلة. Kira-kira kalau seperti itu, kamu saya nikahkan dengan santri putra lah ya. Terus tidak menafkahi, tidak membiayai, tidak apa-apa. Kira-kira mahabbahnya itu kuat atau enggak? Enggak ada hal berat yang dikorbankan atas nama cinta. Kira-kira mahabbahnya itu sedikit atau punya mahabbah yang kuat? حتى لكن لو واحد مثلا أحب واحدة وأراد أن يتزوج بها وأراد أن يخطبها، قالوا له لابد تدفع مهر مثلا ل5 جرام من الذهب حالا.
Seumpama ada orang pengen menikahi seseorang, terus yang dilamar itu, ya tapi kamu harus memberikan mahar 50 gram emas. Mas, يحتاج إلى وقت يبذل كل يوم يريد أن يعمل أنا أريد أن أصل إلى المحبوبة maka dia tentu kalau memang betul-betul cinta, dia akan banting tulang, berusaha cari untuk mengumpulkan agar bisa sampai meminang orang yang dicintai. فتحمل مشقة العمل وعبء الأعمال وإنفاق المال حتى يصل إلى محبوبته ومخطوبته. Maka dia tentu akan itu banting tulang, bekerja keras, hal yang berat dilakukan demi untuk bisa menikahi wanita yang dicintai. قال فتكون المحبة لهذا أكثر من الأول. Maka hubungan cinta orang ini tentu akan lebih besar dibanding orang tadi yang apa-apanya gratis. Nikahnya gratis, tidak memberi apa-apa, sama sekali tidak apa-apa, tidak ada pengorbanan sama sekali. فالأول لا سمح الله لو حصل في بيتي حريق وقالوا له لابد تدخل حتى تأتي بزوجتك حتى تتحمل النار يقول لا مشكلة أنا أخاف على نفسي ما دفعت مهر كثير. Nah, untuk cinta yang pertama tadi sing tidak pernah berkorban untuk kekasihnya, maka andaikan istrinya atau salah satunya itu pasangan hidupnya di rumah, terus naudzubillah rumahnya kebakaran, maka dia itu selamatkan kekasih kamu. Anda, saya takut, saya mending menyelamatkan diri karena cintanya tidak kuat. Itu rumah kamu kebakaran kok tidak diselamatkan? Tidak, saya yang penting selamat sendirilah. Itu seperti itu. لكن الثاني لو حصل لا سمح الله في بيته حريق يقول أنا أريد أفديها بنفسي أحرق المهم أن أصل إلى محبوبتي. هو ليس فقط لمحبوبته لأنه يخاف على المال الذي أنفقه والجهد الذي أنفقه في السابق يريد قال أنا دفعت كثير من أجل أن أصل إلى هذه الزوجة لابد أخرجها فمحبته كانت مشروطة. Maka orang kedua ini sing untuk mencapai menikah dengan kekasihnya itu harus berkorban, banting tulang dan seterusnya. Maka kalau dikatakan seperti itu, andaikan rumahnya terbakar terus istrinya di dalam, dia selamatkan istrimu. Oke, saya akan korbankan bahkan jiwa saya. Akan saya korbankan untuk menyelamatkan istri saya. Saya sudah bekerja panjang, lama, keras, kesulitan demi untuk meraih kekasih saya, masa saya biarkan? Maka akan saya perjuangkan. Maka orang ini cintanya akan dahsyat sekali. لو حصل بعد نكاح واحد زوجته تحرق وقال له تدخل تأتوا بها. Saya memang ditanya, andekan loh ya, moga-moga enggak. Andekan nanti kamu punya istri, terus rumah kebakar, di dalamnya ada istrimu. Kira-kira kamu mau enggak masuk mengambil istrinya? Loh, mana mah? Ma fi mahabbah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada yang hanya 1-2 orang sing mantuk-mantuk siap. Lainnya berarti enggak punya mahabbah ini orang-orang. لكن النساء لو السؤال للنساء وقالوا لك الزوج في الداخل لابد تدخلي وهو نائم والنار تشتعل تدخلي تنقذيه من النار أم تقولي نتركه إنا لله وإنا إليه راجعون. Ini sekarang ganti yang santri putri. Andekan, moga-moga ya ndak. Andekan suaminya santri putri di kamar tidur, rumahnya kebakar, terus sampean di luar. Kira-kira kamu akan rela masuk untuk membawa suamimu dari kamar, atau kamu wes innalillahi ngoten mawon? Gimana? تدخل البيت. المرأة ممكن صادقة تعرف لماذا لأنها تريد زوج. Sampean ngerti kenapa santri putri jawabnya seperti itu? Karena mereka sudah kepengen nikah. لكن الرجل يقول خلاص واحدة ممكن نتزوج بعدها. Kalau yang laki-laki tidak semangat, kenapa? Oke, kalau saya gagal sekarang nanti masih banyak wanita lah. صلوا على النبي محمد. قال هذه محبة دخلت واستقرت في النفس لما بذل من جهد
وعطاء من أجل الوصول إلى المحبوب. وكذلك الذي يريد محبة الله وأن يكون محبوبا عند الله لا بد أن يبذل الجهد في أداء التكاليف الإلهية. Maka orang yang mencintai yang sungguh-sungguh tadi itu hanya untuk menikah sama wanita yang dicintai, rela berkorban, kesulitan dilakoni, lautan luas kami seberangi, ya kan? Maka juga begitu, kamu kalau pengen mendapatkan mahabbatullah, dicintai Gusti Allah, maka kamu juga harus rela untuk bersusah payah menjalankan apa yang diperintahkan Gusti Allah. Harus seperti itu. لكن هذه التكاليف مشروطة، فاتبعوني يحببكم الله. شوف، نحن نريد قل إن كنتم تحبون. الآن المحبة أنت تريد أن تكون تحب الله تحب رسوله، لكن عند أداء التكاليف وتحمل مشقة التكاليف ماذا قال؟ فاتبعوني. أولا الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. Cuman jadi urutannya, kalau pengen mendapatkan dicintai Gusti Allah, maka kamu harus berani menjalankan susah payah untuk menjalankan perintahnya Gusti Allah. Nah, tapi menjalankan perintahnya Gusti Allah tidak bisa asal-asalan. Kamu harus mengikuti Kanjeng Nabi, tidak boleh asal ngelakoni tapi tidak mengikuti cara Kanjeng Nabi menjalankan perintah Gusti Allah. Itu syaratnya, harus mengikuti Kanjeng Nabi, harus bahasa beliau ittiba sing kamil, harus sempurna dalam mengikuti Gusti Kanjeng Nabi dalam rangka menjalankan taklif perintahnya Gusti Allah. قال فاتبعوني. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته قال هو الذي يوجب لنا محبة الله. Mengikuti Kanjeng Nabi dalam segala hal, dalam berbicara, dalam ahwal, keadaan, dalam ketika bergerak, ketika diam, pokoknya dalam segala hal mengikuti Kanjeng Nabi, inilah sesuatu yang membuat seseorang dicintai Gusti Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Kanjeng Nabi dawuh, semua umatku akan masuk surga, semua akan masuk surga kecuali man aba, orang yang tidak mau masuk surga. قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة أي الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mau mengikutiku dengan sempurna, maka dia akan masuk surga. ومن عصاني فقد أبى. Kalau orang mendurhakaiku berarti dia tidak mau masuk surga. طريق المحبة هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Jalan atau madhab cinta itu apa toh? Torekoh cinta itu apa? Torekoh cinta itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi, ittiba Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu qala fil hadits al-qudsi wa izzati wa jalali ya Muhammad wa izzati wa jalali law salaku ilayya kull tariq wa ataw ilayya min kulli shi'b ma adkhaltuhumul jannata illa min khalfika ya Muhammad atau kama qala. Ada sebuah hadis qudsi, Gusti Allah dawuh pada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, andaikan mereka mendekat kepadaku melalui jalan-jalan kecil yang sulit dilalui syi'bin, dan mereka pengen masuk surgaku, tidak akan saya masukkan ke surga kecuali mereka berada di belakangmu, belakang Kanjeng Nabi. Kecuali mereka kalau pengen masuk surga Gusti Allah, mendekat Gusti Allah, harus melalui jalannya Kanjeng Nabi, di belakangnya Kanjeng Nabi. فاتبعوني إذن الاتباع لابد أن يكون كامل وشامل لنا للنبي صلى الله عليه وسلم. Maka ittiba itu harus sempurna kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الاتباع الكامل والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. Para sahabat Nabi itu sudah menjadi contoh untuk kita bagaimana ittiba dan mengikuti Kanjeng Nabi yang sempurna. سيدنا عمر بن الخطاب ممكن وقرأنا في رياض الصالحين في الباب الثاني كان يقبل الحجر. شوف حتى في العبادة الاتباع للنبي، يقبل الحجر الأسود ويقول أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. Sayyidina Umar itu di Riyadhus Shalihin dijelaskan ketika beliau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dijak omong sama Sayyidina Umar. Ini menunjukkan ittibanya Sayyidina Umar. Wahai Hajar Aswad,
aku tahu kamu itu tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi madarat. Andai kan bukan karena saya pernah melihat Kanjeng Nabi mencium kamu, saya tidak mau mencium kamu, ngapain? Tapi karena saya melihat Kanjeng Nabi mencium kamu, saya mencium kamu. Itu ittiba dalam hal ibadah. هكذا كان الصحابة في اتباع النبي في كل شيء، حتى أن الأعرابي يلبس مثل لبسه صلى الله عليه وسلم، يجلس على هيئته، يأتي الأعرابي من بعيد يقول أيكم محمدا، لا يعرف ولا يميز عنهم لأنهم تتبعوه في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم. Bentuk di antara bentuk ini masyhad baru ini. Di antara bentuk menunjukkan betapa para sahabat itu sangat ittiba Kanjeng Nabi. Ada seorang A'rabi. Seorang A'rabi itu datang ke masjidnya Kanjeng Nabi, sampai tanya, mana? Nabi itu yang mana? Rasulullah itu yang mana? Kenapa kok sampai enggak ngerti? Karena sahabat itu sangat meniru Kanjeng Nabi dalam cara duduknya, dalam pakaiannya, dalam segala hal. Sehingga ini yang mana yang Kanjeng Nabi? Saking ittibanya sahabat. Insyaallah. فالصحابة كان لا يتميز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اتباعهم، بل شدة الاتباع سيدنا عبد الله بن عمر من أعلم الصحابة. Para sahabat itu sama sekali tidak mau berbeda dengan Kanjeng Nabi dalam segala hal, karena sangat kuat dalam ingin meniru Kanjeng Nabi. Di antara sosok ikon ittiba di sahabat adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. في يوم من الأيام كان يمشي في الطريق وهو يمشي طأطأ رأسه هكذا ومشى. فالتابعين أو الصحابة لأنه كان هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تطأطئ رأسك يا عبد الله بن عمر في هذا الطريق؟ Contohnya Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar, ini kejadian jauh setelah Kanjeng Nabi wafat. Itu beliau jalan, tiba-tiba di jalan dia menundukkan kepala gini, jalan lagi. Orang yang di samping beliau, entah itu sahabat atau tabiin, bertanya, ngapain kamu jalan kok sampai dungkul-dungkul, tidak ada apa-apa? قال كان هنا شجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم طريقه من هنا، فكان إذا مشى تحت غصن الشجرة حتى يمشي يطأطئ رأسه حتى يمشي، فأنا أفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم. Allah. Jadi beliau menjawab, dulu di sini ada pohon. Terus pohon ini ada cabangnya sing agak pendek. Lah Kanjeng Nabi suatu ketika dulu di sini pernah lewat karena ada dahan pohon, terus dingkluk. Paham ya? Terus merunduk karena lewat ada biar tidak nabrak nopo? Dahan pohon. Lah, karena itu saya sekarang walaupun sudah tidak ada pohonnya juga melakukan seperti itu di sini. Itu sabda Abdullah bin Umar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi Makkah yamshi موجود حجر باتوا يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكلم حجر. Sayyidina Ali pernah di Mekah jalan pada mautin Nabi, ketika sudah wafatnya Kanjeng Nabi, beliau berpengkah jalan, ada batu. Terus Sayyidina Ali salam sama batu itu, assalamualaikum. Batu disalami sama Sayyidina Ali, assalamualaikum wahai batu. قالوا له ماذا تفعل؟ قال هذا حجر كان يسلم على رسول الله قبل البعثة وبعد البعثة. Sayyidina Ali ditanya, ngapain kamu batu kok disalami? Akhirnya beliau menjawab, ini batu ini sebelum Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul, dan setelah beliau diangkat jadi Rasul, beberapa kali batu ini salam kepada Kanjeng Nabi. Jadi batu uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Maka saya sekarang lihat batu ini tak salami, karena dulu ini batu ini yang pernah salam kepada Kanjeng Nabi baik sebelum bi'tsah maupun setelah bi'tsah. Sayyidina al-Imam Malik صاحب الموطأ وصاحب المذهب المعتمد 40 سنة في المدينة يمشي حافي القدمين. Imam Malik radhiyallahu an, gurunya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Maliki, sing punya kitab Muwatta, itu 40 tahun hidup di Madinah tidak pernah pakai sandal. Jalan kaki. قالوا له يا إمام لماذا تمشي حافي القدمين في المدينة وهي حر شديد، حتى نحن من ذهب إلى المدينة المنورة في النهار البلاط هذا الكراميك موجود تحته يعني
أنابيب للتبريد لا نستطيع نمشي عليه مع أنه مبرد، لكن في زمنهم كان الحصى ما في تبريد، والإمام مالك يتحمل المشقة ويمشي حافي في المدينة. Imam Malik itu ditanya kenapa seperti itu. Ketika beliau di Madinah itu tidak pernah memakai alas kaki walaupun panas sekali. Di Madinah itu kalau pas panas sekali tanahnya. Bahkan sekarang di keramik-keramik emper Masjid Madinah itu ada saluran-saluran air di bawahnya dalam rangka untuk mendinginkan keramik itu biar tidak terlalu panas kalau diinjak. Itu menunjukkan betapa panasnya Madinah. Lah saat itu zaman Imam Malik itu belum ada seperti itu, keramik dinginnya ndak ada, salurannya juga ndak ada. Tapi beliau menanggung beratnya menginjak tempat yang panas tanpa alas kaki. Itu semua dilakukan oleh Imam Malik. Qal akhafu an ata'a يعني بحذائي لو لبست الحذاء موطئا وطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه فأكون بذلك قد أذهبت الأدب حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jawabannya Imam Malik, kenapa kok seperti itu? Karena akhafu, saya takut, saya khawatir, saya menginjak dengan, kalau saya pakai sandal, saya akan menginjak dengan sandal saya tanah yang pernah diinjak langsung Kanjeng Nabi. Sehingga dengan begitu saya termasuk orang yang tidak beradab kepada beliau. 40 tahun tidak pernah pakai sandal kalau di Madinah. فهذا يوحي باتباعهم فاتبعوني يحببكم الله. هنا قال إذا فعلنا الشرط بالاتباع للنبي في صلاته في قيامه في آدابه في أخلاقه في معاملته، قال لا تصل إلى أن تكون محب لله، تصل إلى أرقى من ذلك بأن تكون محبوبا عند الله. فاتبعون يحببكم، ما قال تصلوا قل إن كنتم تحبون في الأول، لكن إذا فعلنا التكاليف واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يحببكم، ما قال تحبون، قال يحببكم، تصل إلى أعلى مرتبة وهي أن تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. Iya, ada ayat terusannya ayat tadi. Itu semua cerita tadi menunjukkan betapa para sahabat orang dulu itu sangat ittiba kepada Kanjeng Nabi SAW. Dan ini adalah ittiba kepada Kanjeng Nabi sebagaimana dalam ayat adalah syarat untuk mendapatkan cintanya Gusti Allah. Maka jangan berhenti hanya dengan kamu mencintai, jangan puas kamu bisa mencintai. Tapi kamu harus kepengen untuk meraih yang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu dicintai Gusti Allah. Bahkan di ayat itu dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu sudah ittiba Kanjeng Nabi, ittiba aku Kanjeng Nabi, Gusti Allah tidak dawuh tuhibkum. Maka kamu Kanjeng Nabi akan mencintai dia. Enggak. Jadi ketika kita ittiba Kanjeng Nabi tidak dibalas dalam ayat itu, tidak menjelaskan dibalas dengan cintanya Kanjeng Nabi pada kita. Tapi lebih tinggi lagi, kamu kalau ikut Kanjeng Nabi ittiba, kamu akan dibalas cintanya Gusti Allah kepada kamu. قال ثم الجائزة الأولى يحببكم الله. قال ثم ويغفر لكم ذنوبكم. Kemudian balasan mengikuti Kanjeng Nabi yang pertama adalah dicintai Gusti Allah. Otomatis ya dicintai Kanjeng Nabi. Tapi balasan yang kedua adalah ditambah lagi bukan hanya dicintai Gusti Allah, tapi ada penjelasan lagi adalah diampuni dosa-dosanya. Allah أعطانا بشرى غفران الذنب بالاتباع للنبي. سيدنا إبراهيم والأنبياء كان يقول سيدنا إبراهيم واغفر لي واغفر لأبي. لكن شوف الله سبحانه وتعالى ماذا كرامة لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بالمغفرة ويغفر لكم ذنوبكم. لم يقل بعض ذنوبكم بل يغفر لكم ذنوبكم حاضرها ومستقبلها وماضيها. Masalah maghfirah ini kita telah, kalau menjalankan itu kita akan mendapatkan maghfirah. Bahkan kita juga telah dikasih kabar gembira Gusti Allah untuk akan mendapatkan ampunan dari Gusti Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu berdoanya Rabbighfirli untuk saya. Tapi kita bahkan langsung bisyarah dari Quran kita akan mendapatkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam Al-Quran kita semua umat dahulu sing menangi Kanjeng Nabi dan
umat yang setelahnya Kanjeng Nabi sing tidak menangi Kanjeng Nabi itu sudah dikasih kabar gembira akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. والجائزة الثانية قال الرحمة والله غفور رحيم أنت مغفور الذنب ومرحوم والرحمة تكون عليك في الدنيا وفي الآخرة تنزل علينا الرحمات من الله في الدنيا وفي الآخرة وما أحوج العباد في هذا الزمان إلى أن تنزل عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى. Kemudian balasan yang ketiga dalam ayat selanjutnya wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim itu artinya ada balasan ketiga dari kalimat ar-rahim, berarti kita dibalas lagi, tambahan balasan adalah rahmatnya Gusti Allah. Jadi walhasil kalau ittiba satu dicintai Gusti Allah, diampuni Gusti Allah, dirahmati Gusti Allah. Rahmat ini umum baik di dunia maupun di akhirat. Dan alangkah butuhnya umat ini di zaman sekarang untuk mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. إذن الواجب علينا ما شاء الله في هذا المعهد المبارك من الصباح تلوتم المولد والمولد لوحده له شأن عظيم كما قال الإمام السيوطي لكن كيف أيضا نحن دائما نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومطلبنا ونيتنا في تدارس سيرته كيف نقتدي به ونتبعه. Alhamdulillah kalian itu semua Masya Allah di pondok ini sejak subuh tadi sudah membaca maulid. Dan maulid itu dari sisi maulidnya saja itu sudah punya fadilah, punya keutamaan sebagaimana dijelaskan Imam Masyuti. Tapi sebaiknya jangan berhenti di situ. Kalian harus juga membaca sirah Kanjeng Nabi, sejarahnya Kanjeng Nabi SAW. Di maulid itu ada sirah. Dan jangan berhenti hanya di situ. Tapi niatnya maulid, nah ini yang penting. Niatnya datang maulid itu jangan hanya seperti itu. Datang maulid, cari fadilah, dengar sirah. Tapi niatnya adalah bagaimana kita bisa meniru kaifanak tadi. Bagaimana setelah maulid ini kita akan semakin bisa meniru baginda Nabi SAW. العالم اليوم يعيش في فساد عظيم لأنه أصبح عندنا القدوات والأسوات كثيرة. الله جعل لنا قدوة واحدة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن الآن في هذا الزمان الشر كثر وعم لماذا؟ لأنه أصبحت عندنا أسوات وقدوات كثيرة غير النبي صلى الله عليه وسلم. Zaman sekarang itu penting sekali hal seperti ini karena zaman sekarang ini banyak sekali panutan-panutan. Banyak sekali panutan-panutan. Padahal Gusti Allah itu dalam Al-Quran hanya satu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hanya Rasulullah yang menjadi uswah hasanah. Lah kenapa zaman sekarang itu keburukan di mana-mana macam-macam merajalela, keburukan-keburukan merajalela? Karena sekarang itu banyak panutan-panutan yang tidak mengikuti Rasulullah. Jadi panutan yang bertentangan dengan Rasulullah. العالم الغربي الآن يصنع لنا أسوات يقتدي بها شباب المسلمين حتى ينسلخوا من دينهم. Orang barat itu sekarang berusaha mengeluarkan umat Islam, menjadikan mereka sebagai panutan umat Islam agar umat Islam keluar dari agamanya. نحن عندنا في العرب قديما كان الناس أمريكا أخرجت لهم رامبو وأخرجت لهم بعض الممثلين فأصبح عندنا في بلاد العرب بعض الناس يقلد قال هيئة رامبو والآن في هذا الزمن حتى عندنا في العرب بعض الناس يقلد ميسي يقلد رونالدو حتى في السعودية الآن يأتوا برونالدو ويلبس في سعودية يريد تركوا اتباع النبي وتقليد النبي واحد يقلد رونالدو ميسي في ما شافئه نيمار ما شاء الله حفل لاعب كرة فهذه قدوات سيئة أخرجها إلينا العالم الغربي حتى ينسلخ الناس من الأخلاق وينسلخ الناس من الدين ويصبح الناس قلوبهم خاوية لا تعرف معروف ولا تنكر منكر. Upaya orang barat itu sudah dirancang lama, bahkan sudah terjadi di dunia Arab. Kami orang-orang Arab, kata dawuh beliau. Contohnya, dulu Amerika buat film namanya Rambo. Sampai di sana dulu di Arab, di dawuh beliau, sampai banyak anak-anak yang meniru gayanya Rambo. Wah, belum lagi nanti Messi. Terus siapa tadi? Ronaldo. Neymar Neymar katanya dan lain-lain.
mereka menciptakan banyak panutan-panutan, tujuannya satu. Tujuannya apa? Agar umat Islam meninggalkan panutannya, keluar dari agamanya, meninggalkan akhlak yang itu adalah ajaran agamanya, meninggalkan akhlaknya Islam, meninggalkan agamanya, meninggalkan panutannya. Itu tujuan mereka, membuat panutan-panutan, idola-idola, artis dan macam-macam. Itu semua disebarkan di dunia umat Islam agar kita meninggalkan uswah kita, panutan kita, meninggalkan agama kita, akhlak kita. فكيف أنتم طلاب هذه المعاهد المباركة أنتم أعظم الناس جهادا إذا الجهاد ليس بالقتال، أعظم الناس جهاد إذا أنتم علمتم الناس حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Kalian para santri, kalian akan mencapai pada derajat a'dhamul jihad, jihad sing paling agung. Itu bukan dengan berperang, bukan. Tapi kapan kamu akan bisa mendapatkan menjalankan a'dhamul jihad? Itu ketika kamu mengajari manusia tentang Kanjeng Nabi, mengajari manusia tentang bagaimana meniru Kanjeng Nabi, ittiba mencintai Kanjeng Nabi, menjadikan Kanjeng Nabi sebagai panutan kalian. Kalian ajari mereka manusia untuk seperti itu, maka itu a'dhamul jihad, jihad zaman sekarang sing paling agung. ولا يكن حالكم يا كرام أننا نكون إمعات إذا أحسن الناس نقول أحسننا وإذا أساءوا نسيء، بل أنتم عندما ترجعوا في استراحتكم وإجازتكم من المعهد لابد أن ترجعوا معلمين في بيوتكم وإلى أصحابكم، لا أن تقلدوهم بل اجعلوهم هم الذين يقلدونكم في أخلاقكم في عبادتكم في طاعتكم لله سبحانه وتعالى. Seharusnya kalian bukan hanya untuk diri kalian, tapi nanti setelah pulang kamu harus mengajari masyarakat tentang iktidak mengikuti Kanjeng Nabi. Jangan kalian sing mengikuti mereka, tapi jadikanlah mereka mengikuti kalian. Maksudnya mengikuti dalam ittiba kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadi immaat. Imma'a yani bila aqil. Jangan menjadi santri sing tidak berpikir. Tapi kamu harus berpikir bagaimana masyarakat mengikuti Kanjeng Nabi. Kamu harus menjadi contoh mengajari mereka seperti itu. Wala tuftanu fi ghayahib al-fitan. Antum tullab wa talibat al-ma'ahid la tuftanu fi al-fitan allati tuhit bil ummah. Dan kalian para santri jangan sampai gampang termakan oleh fitnah yang banyak sekali menimpa umat. يعني بعض المعاهد في جاوة برات ممكن هذه زوجتي تضربني عليها بعد ذلك. قصة هذه قبل مجيء الزوجة إلى أندونيسيا كنت لوحدي، فكان بعض المشايخ جاءوا من بلاد العرب، مشايخ عندهم كان سفاري دعوة، وجاء يوم العيد في أندونيسيا قالوا نحن نريد أن نتعرف على أندونيسيا. كان معي 5 من المشايخ، قلت لهم والله أنا أعرف مكان فيه سمك للزينة وفيه مكان طيب، أشجار طيبة وكل شيء، حتى تروا جمال أندونيسيا. فذهبنا. أنا أقولها حتى تعرفوا كيف تكون الطالب والطالبة بعد الخروج من المعهد. فخرجنا إلى هذه الرحلة فوجدنا بعض البنات ممكن في سن 17 18 تلبس البنطال الضيق، والبنطال هذا جينز مفتوح من هنا هكذا، وبتمسك القميص من هنا وتعمل القميص هكذا مفتوح هكذا وتربط. لما نمشي نحن مشايخ فواحدة من الطلاب تقول إيه شيخ عمار، الله تلبس هكذا شيخ عمار، من أين هذه؟ أنا أقول لها أنت تعرفين؟ قالت نعم أنا من معهد كذا وكذا. معهد قرآن وسنة ولغة عربية. والبنات كلهم 5 بنات مثلها يلبسوا. قلت لها أنت من هذا المعهد؟ قالت نعم. قلت لها وكيف تلبسي هذا؟ قالت نحن في إجازة. قلت لها لست في إجازة، إذا أنت إجازة في المعهد لا يجوز لك أن تأخذي استراحة وإجازة من الأخلاق ومن العفاف. فلا بد أن تعلمي كما أنت تكوني مستورة في المعهد بهذا اللباس الطيب، لا بد أن تخرجي إلى الناس بهذا اللباس، لا أن تفعلي مثل الغرب ومثل الصيني
وتخرج الزينة للناس، هذا سيء. لذلك أنا أقول قدوة، أنتم في المعاهد قدوة للناس حتى عند الخروج من المعهد. إياكم أن تفتنوا، والبنات بالذات حافظوا على لباس التقوى، ولباس التقوى خير، ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. جمال المرأة في عفتها، جمال المرأة في عفتها وعدم تبرجها. عندنا كانوا في فلسطين المرأة التي تخرج يعني بملابس غير جيدة يقولوا هذه البائرة. ما معنى بائرة؟ لا تتزوج. لو كانت جميلة لبقيت على حالها في لباسها. فلذلك أنا أقول كيف أنتم والطلاب والطالبات لما حتى في بعد المعهد نحن نأخذ دائما نتلو المولد، لكن كيف نكون مثل صاحب المولد؟ Ini panjang sekali. Intinya, beliau mau cerita ini terkait melihat wanita santri-santri. Ini kejadiannya di Jawa Barat, ada sebuah pondok Quran, pondok sunnah, pondok lughat Arab. Ketika beliau safari dakwah, waktu istri beliau belum ikut ke Indonesia, Samihini yani. Ma fa'alt syai'. Beliau cerita ini takut dimarahi istrinya. Apa namanya? Dia sama ada beberapa orang, terus diajak sama orang Jawa Barat, ayo kita rekreasi lah. Kamu nanti lihat di tempat ada macam-macam, ada pertokoan, sing jos, ada tempat-tempat macam-macam lah. Ininya untuk refreshing. Akhirnya di tempat rekreasi beliau datang bersama yang mengantar. Terus di sana, ya Said Ammar, ada wanita, perempuan muda-muda, kamu umrah kira-kira antara 17, 16, memanggil beliau, ya Said Ammar. Kaget, loh ini ada wanita pakai jin potong, kelihatan sininya dibuka, terus bajunya dilepas, mungkin pakai kaos saja, terus diikat di perut, terus manggil-manggil Said Ammar. Ini siapa? Loh, kamu siapa? Loh, saya santri pondok ini. Loh, kamu santri kok pakaiannya seperti itu? Iya, kami sudah mendapatkan izin kalau keluar seperti ini, enggak apa-apa. Coba bayangkan. Terus beliau menasihati, kalau kamu sudah menjawab, harusnya kamu itu sebagai santri itu menjalankan iktidak dengan ajaran, mengikuti ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi. Jangan kamu ikut-ikutan orang barat, tapi kamu menjadi contoh pada masyarakat agar mereka mengikuti kamu, bukan malah kamu yang ikut-ikutan. Padahal kalian itu santri, malah pakaiannya ndak, ya untuk seorang santri ndak sopan. Untuk seorang santri buka auratnya kebuka, kan jinnya itu yang sini lobang gitu. Apa ya disuwek-suwek katanya. Ditabrak nih apa. Nah, terus beliau cerita kalau di Palestina, di Saul Fasidin itu kata beliau jamalul mar'ah fi iffatiha wa adami tabarruj. Jadi keindahan wanita itu ada dalam hal ketika dia pandai menjaga kehormatan, tidak membuka auratnya. Maka di tradisi mereka, di keluarga beliau atau di daerah beliau, itu kalau ada wanita suka membuka aurat malah kamu ndak payu ya. Pasti kamu ndak payu, karena kalau kamu payu pasti menjaga kehormatanmu. Karena kamu ndak laku maka kamu buka aurat, pamer kecantikan dan lain-lain. أنا أقص هذه القصة لأنه أنتم في المعاهد طلاب علم ولا بد أن تنشروا العلم لا خير في علم لم ينشر. Kenapa saya ceritakan cerita-cerita seperti ini? Karena kalian adalah para santri. Padahal dan santri itu punya kewajiban menyebarkan ilmunya. Karena tidak ada kebaikan dalam ilmu yang tidak disebarkan. La khaira fi ilmin la yunshar. فانشروا هذا العلم الذي تتعلموه في المعاهد، انشروا الأخلاق الطيبة الحميدة حتى ما يدخل إلينا أعداء الإسلام فيزيلوا عنا الأخلاق الفاضلة ويزيلوا عنا وينزع الدين من قلوب الناس. Maka kalian harus belajar mempelajari ilmu yang ada di pesantren ini, kemudian menyebarkannya. Jangan sampai mereka membuat kalian itu lepas dari agama kalian, dari akhlak kalian.
يعني أنا أخيرا أقول لكم نحن كنا في فلسطين في شهر ربيع الأول نختم كتاب صحيح مسلم أو صحيح البخاري في عام قبله وعام بعده، دائما نختم لأننا نريد وخاصة من كتاب الشمائل. فكيف تقرأوا في هذا مطالعة لأنفسكم، اقرأوا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau membaca, beliau cerita bahwa dulu di Palestina beliau itu membiasakan bersama mungkin para santri kalau bulan Maulid itu membaca khotaman Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau Syama'il. Kalian juga seharusnya begitu, dibaca Syama'ilnya Kanjeng Nabi agar sampean ngerti Kanjeng Nabi, agar bisa mengikuti. فنفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم نكون محبوبين عند الله. Maka agar kita dengan membaca Syama'il, hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, kita akan bisa menjalankan apa yang dijalankan Kanjeng Nabi, ittiba. Sehingga dengan begitu kita akan dicintai oleh Allah. فأسأل الله العظيم أن يحفظكم إن شاء الله بالاتباع الكامل وأن يحفظكم بالعلم قائمين قاعدين. آمين. ويحفظ هذا المعهد دار النجاة إن شاء الله بالعلم ويجعلكم إن شاء الله من العلماء العاملين والصالحين المصلحين وينفع بكم الأمة ويجعلكم دعاة خير لأمة الإسلام ويجعل نفعكم وخيركم ظاهرا في أنحاء الدنيا يا رب العالمين. وأسأل الله أن يصب على هذا المعهد الأرزاق صبا ولا يجعل عيشهم كدا كدا